बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहौन और हज़रत आसिया का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ आज की वीडियो के अंदर आप सुनेंगे। फरहौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। इसने मिस्र में आबाद कौमी बने इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था और इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फरहौन निहायत ही मगरूर बादशाह था और खुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत ना थी कि फरहौन की मुखालिफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फरहौन के खात्मे का इरादा किया। तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो इन दिनों फरहौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो भी लड़का भी पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आग को एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और इसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फरहौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि यह संदूक दरियाए नील से बहता हुआ इस नहर में चला गया। इस वक्त नहर के किनारे फरहौन की बीवी आसिया बिन्ते मुज़ाहमा बैठकर नहर का नजारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फरहौन ने इसका बहुत कुछ इलाज करवाया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने इसे बताया था कि ए फरहौन, हम पेशगोई करते हैं इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर इसके मुंह की डाल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो इससे शफा हो जाएगी। चुनाचे जब नहर में बहते हुए संदूक पर आसिया की नजर पड़ी तो इसने मुलाजमीन को इसे निकालने का हुक्म दिया। जब इस संदूक को पानी से निकाला गया और इसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो इसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकती है जिसने इसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लाभ रहन जिसे ही इनके हाथ में पड़ा तो इन्हें शफा हासिल हो गई। फरहौन की बीवी आसी के बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और इसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश इसी फरहौन के महल में हुई जिसने अब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से हिलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फरहौन इस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम किस्से के सिलसिले में दो फरहौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसने जमाने में वो पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, जो समुंदर में गर्क हुआ। लिहाजा बीवी आसिया का खामन जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फरहौन का नाम रामिस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज मिस्र था और इसने हजरत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र बगैर कब्ती खानदान की हुकूमत आई तो फरहौन ने अपनी ताकत के जोर पर ही बीबी आसिया से शादी कर ली और इन्हें धमकी दी कि अगर इन्होंने शादी से इनकार किया तो इनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हजरत आसिया को फरहौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फरहौन को नामर्द बना दिया था और बाद में लिखा है कि फरहौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने इसे सारी उम्र सहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फरहौन कभी भी हजरत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीवी आसिया फरहौन
کہ ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے ماند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھی، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہوگی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے جب یہ سنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعونی مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود اب غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کی مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ اب چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے دربار سے کہا، تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کیسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہوگی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دے کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت کا کام لینے کی ٹھان لی۔
فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات نہ مان لی تو محل کی شاہی زندگی آرام و عائش والی زندگی، مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی مخلوقات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چپ لٹاؤ اور اس سے وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیا اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو اب آپ پر گرا دے گی اور آپ کی روح پرواز کرے گی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں ان الفاظ میں آئے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا روایات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزار رہی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھین سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا اور یہ کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو آج کے دور میں ہیں، ہمیں ایمان جو ہے ہم سب مسلمانوں کو بالکل تیار ملا ہے، صرف ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہمیں تیار